بسم اللہ الرحمن الرحیم. خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. آغا فقہ میں بھی ایک سوال تھا. جی سوری آغا. جی فرمائیے. ایک سوال تو یہ کہ مثال کے طور پہ اس نے بات کی کہ عادل ہو، تو اس میں نماز میں بھی یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ اس بیس پر ہم اس کی عدالت کو مانیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ یہ حرم میں جیسے نماز پڑھا رہے ہیں تو کوئی عادل شخصیت ہی ہوگی. ہاں، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اس سے اطمینان آ جائے تو یہ اطمینان عقلائی کہلائے گا. یہی سوال ہے نا؟ جی یہ حرم والا اور یہاں پر مختلف مساجد ہیں جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر ہم لوگ یہ اطمینان اس سے آ جائے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ اس سے اطمینان آ جاتا ہے، یہ بھی اطمینان عقلائی ہے. یہ بھی عقلائی ہے. خوب توجہ کریں. خوب، یہ سوال میں تضاد ہے. حسن ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں پازیٹو خیال رکھتے ہیں. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ کہ پازیٹو خیال ہے. جبکہ اطمینان ایک دل کے سیٹسفیکشن کا نام ہے. اگر یعنی یہ توجہ کریں تضاد کیا ہے. حسن ظن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے لیکن میں اس کے بارے میں ایک پازیٹو خیال رکھتا ہوں. دیکھیں، ایک جملہ میں آپ کو کہوں بات اور مزید وضاحت کے لیے. اطمینان کرنے والی چیز نہیں ہے، ہونے والی چیز ہے. یعنی کیا مطلب؟ اطمینان کرنے والی چیز نہیں، ہونے والی چیز ہے. یعنی ہمارے دل میں جو ایک سیٹسفیکشن حاصل ہو گئی ہے اس کا نام اطمینان ہے. نہ یہ کہ میں زبردستی کہوں کہ مجھے اطمینان میں کر لیتا ہوں چلیں، جیسے ہمارے عرف میں یہ لوگ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بات ہوتی ہے، بھئی اطمینان کر لو نا، کیوں اتنا شک کرتے ہو؟ یقین کر لو، کیوں اتنا شک کرتے ہو، وسواسی ہوتے ہو؟ اب یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ابھی دن ہو رہا ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ اطمینان کر لیں رات ہو رہی ہے، کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. شک، یقین، اطمینان ایک قلب کی کیفیت کا نام ہے. خوب، آپ لوگوں کو سوال کرتا ہوں جو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. علم کون سا ہے؟ علم حصولی یا حضوری؟ اطمینان چلیں جی نہیں، کون سا علم ہے؟ علم حضوری ہے. ہمارے یعنی انسان جب سیٹسفیکشن اور اطمینان اور یقین حاصل ہوتا ہے، انسان اس سیٹسفیکشن کو احساس کرتا ہے اپنے وجود میں. وہ خود سیٹسفیکشن، وہ اطمینان انسان کے نفس میں حاصل ہوتا ہے. جب انسان شک اور تردید کر رہا ہوتا ہے تو خود وہ نفس شک اور تردید انسان کے نفس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان کا دل ایک انسرٹنٹی اور غیر مطمئن ہوتا ہے. یہ خود نفس میں یہ جو کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے، تو یہ علم حضوری ہے. بس اب اس کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اطمینان کر لیتا ہوں؟ پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے. یہ توجہ کیا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز جس چیز کے اوپر آپ اس کو چینج کر دیں. ہاں، اس کو چینج کر سکتے ہیں. ممکن ہے ایک شخص کو شک ہو رہا ہو کسی کام پر، جا کے تحقیق کرے، جستجو کرے، اس کے بعد اس کام کے بارے میں یقین ہو جائے. لیکن اس کے وجدان میں، اس کے ضمیر میں، اس کے نفس میں وہ کیفیت ہی پوری چینج ہو گئی. بس انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اطمینان ہونے والی چیز ہے نا. جو چیز ایک دل کی کیفیت ہو رہی ہے اس کو اطمینان ہے. صحیح نا؟ اس کو ایسا نہیں کہ میں اطمینان کر لیتا ہوں، میں یقین کر لیتا ہوں.
تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. بس حسن زن میں کیا ہوتا ہے؟ حسن زن میں کیا ہوتا ہے؟ حسن زن میں یہ کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، شک ہے. اچھا پہلے تو میں حسن زن بیان کروں کہ حسن زن کس کو کہتے ہیں. حسن زن کس کو کہتے ہیں؟ حسن زن کا مطلب کیا ہے؟ حسن زن کا مطلب یہ کہ میں نے ایک کو کام کرتے ہوئے دیکھا، مجھے یقین ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اس نے کام کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کسی کو بیان نہ کروں، یا اگر کسی کو بیان کروں تو اس کی توجیہ کروں کہ بہرحال بیچارہ جو وہ شاید نہیں جانتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ گناہ کیا ہے، جان بوجھ کر یہ گناہ کیا ہے. یہ اب یہ دل کی جو کیفیت ہے، حسن زن کا مطلب انشاءاللہ اس نے کر لی ہوگی توبہ. اب یہ حسن زن ہے، انشاءاللہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. لیکن فقہی لحاظ سے اس کی عدالت کے پلٹنے کے لیے شرط یہ کہ آپ کو یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ اسے توبہ کر لی ہوگی. بس حسن زن، دقت کریں، حسن زن سے آپ فقہی احکام بات نہیں کریں گے. فقہی احکام کیا تھے؟ فقہی احکام اس کے پیچھے نماز پڑھنا. ہاں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھائی اس نے وہ گناہ کیا تھا ہم دونوں کے سامنے، تو کیا اب ہم کہیں گے انشاءاللہ اسے توبہ کر لی ہوگی. یہ حسن زن ہے اس کے بارے میں. اب وہ آپ کو یہ کہہ کے چلیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، نہیں، یہ شرعی لحاظ سے فقہی لحاظ سے درست نہیں ہے. توجہ کیا ہے؟ جی ہاں. خوب خوب توجہ کریں. ہماری گفتگو چل رہی تھی عادل کے ذیل میں چل رہی تھی کہ عادل کو پہچاننے کے لیے، اچھا عادل کی تعریف بیان کی جو واجبات کو انجام دے اور گناہوں سے بچے. ہم نے اس کو پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں یاد آ رہا ہے کہ پہلے میں نے اس کی تفصیل شاید بیان کی تھی، لیکن چلے اب دوبارہ سے اس کا مورد آیا تو میں اس کی تفصیل بیان کر دوں. دقت کریں، ایک ہے عادل کی ڈیفینیشن. عادل کی ڈیفینیشن ہے کہ واجب کو انجام دیتا اور گناہوں سے بچتا ہو، یہ عادل ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایک شخص عادل ہے؟ ہم 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ نہیں رہتے. دنیا کا کوئی شخص کسی کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہے. حتیٰ اس کی بیوی بچے بھی 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے بہت سارے امور اور بہت سارے کام جو وہ کر رہا ہے وہ ان کے بیوی بچوں اور اہل و عیال سے پوشیدہ ہے. لیکن اچھا اب عادل در حقیقت واجبات کو انجام دینے والا ہے اور محرمات سے بچنے والا ہے. اب ایک شخص کسی کے ساتھ، پہلا مورد کیا تھا؟ پہلا مورد یہ تھا کہ کسی شخص کو یقین ہو جائے یا عقلائی طریقے سے جو وہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ شخص جو کہ وہ عادل ہے، اپنے واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ اگر دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب معصوم ہو گیا. نہیں، معصوم اولاً تو معصوم اس کو نہیں کہتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ اگر اسے کبھی خطاً اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا ہوگا تو حتماً توبہ کر لی ہوگی. اس سے اطمینان ہے کہ اسے توبہ کر لی ہوگی. یہ کافی ہے، اتنا عادل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے عادل کو پہچاننے کا؟ وہ ہے حسن ظاہر. دیکھیے حسن ظاہر کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اچھا ہے، نہیں کہ بہت اسمارٹ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بڑا امامہ ہے، سید ہے، بڑی داڑھی ہے،
پر نور چہرہ ہے. یہ حسن ظاہر نہیں ہے. حسن ظاہر اس کے کردار کے اعتبار سے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انسان وسواسی نہ ہو ان چیزوں میں. یعنی اگر ہم نے مائکرواسکوپک اگر نگاہ سے دیکھا اور ہم نے ہر شخص کے بارے میں احتمال دینا شروع کیا، اور یقینی طور پر دنیا میں جو وہ کوئی فرد جو کہ وہ معصومین کے علاوہ معصوم نہیں ملے گا، معصومین کے علاوہ عادل نہیں ملے گا. مراد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس کو پابند ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، خمس دیتا ہے، واجبات کو انجام دینے کی پوری کوشش کرتا ہے. ایک ظاہر ہم نے اس کا دیکھا ہے، ہم نے ظاہر دیکھا ہے، اس کا احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے، واجبات کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن ظاہر. یہ حسن ظاہر کشف کرتا ہے. کشف کے لیے انگلش لفظ کیا ہے کہ یہ حسن ظاہر کشف کرتا ہے کہ یہ حتماً جو کہ وہ واجبات کو انجام دیتا ہوگا اور محرمات سے بچتا ہوگا. خوب، اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا حسن ظاہر اور ایک ہے اس کا عادل واقعی. حسن ظاہر میں دیکھیں ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک واقعی ہوتا ہے. ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک واقعی ہوتا ہے. مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر آپ کا جو لباس ہے، خوب ایک دفعہ کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ لباس پاک ہے یا نجس، خوب آپ کے پاک ہے، تبھی تو میں نماز پڑھ رہی ہوں. ایک دفعہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا واقعی میں بھی یہ پاک ہے، آپ کے مجھے کیا معلوم واقعی میں پاک ہے یا نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے. اب یہاں پر عادل کی شرط واقعی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو کہ عادل ہے، واقعی ہے، اس کے لیے حسن ظاہر کافی ہے. اس کے لیے حسن ظاہر کافی ہے. یعنی اگر آپ کے لیے اس کا ظاہر اچھا ہے، آپ نے اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کا واجبات کا انجام دینا، محرمات سے بچنا وغیرہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے اس کا ظاہر بہت ہی اچھا ہے، یہ اس کا ظاہر اچھا ہونا یہ کشف کرے گا اس بات کا کہ یہ انشاءاللہ واقع میں بھی عادل ہے. یہاں پہ انشاءاللہ چل جائے گا. دیکھیں یہاں پہ انشاءاللہ چل جائے گا. آپ کو حسن ظاہر یقینی ہونا چاہیے. حسن ظاہر آپ کا یقینی ہونا چاہیے. حسن ظاہر میں انشاءاللہ نہیں چلے گا کہ مثال کو ایک شخص کو آپ نے دیکھا نماز جماعت پڑھا رہا ہے، آپ کہیں کہ انشاءاللہ اس کا حسن ظاہر ہوگا، اس کا ظاہری حسن ظاہر ہوگا یہ شخص، اور جو کو وہ یہ انشاءاللہ اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اور جو کو اچھا ہوگا. اس میں شاید انشاءاللہ نہیں چلے گا. یہ آپ کے لیے یقین ہونا چاہیے. یہ جب یقین ہو گیا تو پھر یہاں پہ انشاءاللہ چلے گا کہ اب یہ تنہائی میں بھی انشاءاللہ واجبات کو انجام دیتا ہوگا، حرام سے بچتا ہوگا. صحیح ہے، توجہ کیا آپ نے. بس حسن ظاہر کاشف ہے اس بات کے لیے کہ انشاءاللہ یہ واقع میں حقیقت میں جو سارے واجبات کو انجام دیتا ہوگا اور سارے محرمات کو بچتا ہوگا. اب میں ایک اور تھوڑی سی اس کی ایک اور مثال دے کر تھوڑا سا آپ کے لیے بات واضح کروں. اچھا، نماز جماعت میں تو پرابلم نہیں ہے کہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ امام جماعت مثال کے طور پر فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا، چاہے گناہ صغیرہ کرتا تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلے تو نماز جماعت تو صحیح ہو جائے گی. لیکن مثال کے طور پر ایک طلاق کے لیے 2 عادل کے سامنے طلاق دینی ہے. عادل کے لیے طلاق کے لیے شرط ہے کہ 2 عادل کے سامنے طلاق دینی ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہم نے 2 عادل کے سامنے طلاق جاری کی، ہم نے خدا نخواستہ
دو عادل کے سامنے کسی کی طلاق جاری کی، ہم نے دیکھا اس کا حسن ظاہر ہے اور اسی کے اوپر بنا رکھتے ہوئے ہم نے طلاق جاری کر دی. بعد میں 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو بدماش آدمی تھا، یہ فاسق تھا، اس وقت بھی فاسق تھا، اب طلاق باطل ہو جائے گی. ہاں، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. یہ طلاق کیوں؟ اس لیے کہ عادل واقعی نہیں تھا، وہ عادل واقعی نہیں تھا. بس ہاں، طلاق دینا جائز تھا میرے لیے. یعنی اگر مثال کے طور میں نے اگر صیغہ طلاق کسی کا جاری کیا 2 عادل کے سامنے، اچھا اگر عادل نہ ہوتے تو میں طلاق کا صیغہ جاری کرنا ہی جائز نہیں تھا میرے لیے. اگر 2 عادل کے سامنے اگر میرے لیے حسن ظاہر میں اگر 2 عادل ہیں، ان کے سامنے میں نے اگر طلاق کا صیغہ جاری کر دیا اور بعد میں ابھی طلاق، اور مجھے پتا ہے حسن ظاہر اس کا اچھا ہے، میرے طلاق کا صیغہ جاری کرنا جائز ہے، اور طلاق بھی ہو جائے گی اور احکام بھی جو کہ وہ باہر ہو جائیں گے. اور اگر قیامت تک نہیں بھی پتا چلا تو بھی جو نہ ان کی ذمہ داری ہے نہ طلاق دینے والے کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے، بات انشاءاللہ واضح ہے. اچھا، اب حسن ظاہر کیسے پتہ چلے؟ مثلا اس کے اہل محلہ ہے، اس کے پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں. وہ ان کی تصدیق کریں، اور ان کی تصدیق سے ہمیں اطمینان بھی ہونا چاہیے. خوب انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. خوب، اب توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر مجھے نہیں معلوم کون سا ہے. دوسرے مسئلے میں تھی ویسے. اچھا، خوب، مجتہد عالم کو پہچاننے کا طریقہ، میرا خیال ہے اس مسئلے کی بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے ہم چھوڑ دیں اس کو، ضرورت تو نہیں ہے. مسئلہ نمبر 4، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنا. کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنا، اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا یہ کہ ہم خود مجتہد سے سنیں. دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل مجتہد کا فتویٰ بیان کریں. تیسرا یہ کہ کسی کے کہنے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کی توضیح المسائل یا استفتاء، کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ کتاب درست ہے، یہ استفتاء مجتہد سے ہی جو کہ وہ نقل ہوا ہے، تو اس سے اگر یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے 4 طریقے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی فتویٰ حاصل کر لیا جائے کافی ہے. پانچواں مسئلہ، اب یہ 5واں مسئلہ، جب تک انسان کو یہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے، انسان اس فتوے پہ عمل کر سکتا ہے، اس توضیح المسائل پہ عمل کر سکتا ہے، اور انسان کے لیے واجب نہیں ہے کہ جستجو اور تحقیق کرے. مسئلہ نمبر 6 کی تھوڑی وضاحت میں بیان کروں گا، توجہ کریں. مسئلہ نمبر 6 احتیاط واجب سے متعلق ہے. مجتہد اپنی توضیح المسائل میں 3 قسم کی
نظر بیان کرتا ہے. ایک کا نام فتویٰ ہے، ایک کا نام احتیاط واجب یا احتیاط لازم ہے، اور ایک کا نام احتیاط مستحب ہے. فتویٰ ایک حتمی رائے ہوتی ہے مجتہد کی. اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اظہر یہ ہے، کبھی یہ کہتا ہے ظاہر یہ ہے، کبھی یہ کہتا ہے اقرب یہ ہے. یہ اقرب عین کے ساتھ نہیں ہے، وہ بچو ہوتا ہے، یہ الف کے ساتھ ہے، قریب. کبھی یہ کہتا ہے کہ بعید نہیں ہے. یہ سب اصطلاحاتیں ہیں کہ مجتہد اپنی توضیح المسائل میں فتوے کے لیے استعمال کرتا ہی ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بعض لوگ، نادان لوگ، مجتہد کے اوپر آ کر اشکال کرتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے. کہتے جائز ہے، حرام ہے. اظہر یہ ہے کہ حرام ہے، اقوا یہ ہے کہ حرام ہے. بابا اقوا اور اظہر کو آپ اپنے پاس رہنے دیں اور صرف لکھ دیں حرام ہے. یہ مجتہد کے لیے مشکل ہے. یہ دقت کریں. مجتہد جب کہتا ہے کہ اظہر یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی ابھی میں نے ایک جملہ کہا، در حقیقت میرے اس جملے کے ساتھ کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے اب میری بات. ابھی میں نے اوپر ایک بات کیا کہی تھی فتوے کی ڈیفینیشن میں، کہ مجتہد حتمی رائے دیتا ہے. یہ حتمی رائے یہ میری تعبیر تھی. یہ خود اقرب، ظاہر، اظہر، بعید نہیں، یہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ مجتہد 100% قسم حضرت عباس علیہ السلام نہیں کھا سکتا ہے. وہ اپنی حجت کے لحاظ سے بات کر رہا ہے. مثلا اس کے لیے حجت کیا ہے؟ ایک حدیث کا جملہ آیا، اس حدیث کا ظہور یہ ہے، اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے، اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے. اب ظاہری معنی کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی اور بھی معنی ہو اس کا، لیکن میرے لیے ظاہر حجت ہے. لہذا مجتہد نہیں کہتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، واجب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے. وہ کیسے کہے گا؟ وہ کہتے ظاہر یہ ہے کہ یہ واجب ہے. اور کبھی وہ لفظ استعمال کرتا ہے اظہر. اظہر کا مطلب کیا ہے؟ اظہر کا مطلب یہ کہ دو میننگ اس کے دونوں نکل سکتے ہیں، لیکن یہ والا میننگ زیادہ ظاہر ہے، زیادہ عرفی ہے، زیادہ عرف اس کو قبول کرے گا، زیادہ اظہر ہے، یہ زیادہ ظاہر ہے یہ. لہذا مجتہد مجبور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حتمی رائے دے گا تو پھنس جائے گا، وہ قیامت کے دن مسئول ہوگا. لہذا وہ کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہے. ظاہر سے مراد ظاہر روایت، ظاہر دلیل، ظاہر دلیل. کہ اکثر عام طور پر جو ظاہر روایت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ روایت کا ظہور اس میں ہے. اگرچہ بعض مجتہدین اس ظہور کے برخلاف انہوں نے فتویٰ دیا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ میں فتویٰ دیا ہوتا ہے، لیکن یہ مجتہد کہتا ہے کہ نہیں، میرے نزدیک جو ظاہر اس طریقے سے ہے. صحیح نا؟ اس لیے وہ مجبور ہوتا ہے اس قسم کی اصطلاحات استعمال کرنے کے لیے. لہٰذا ہم جو مجتہد کے اوپر اپنا غصہ نہ اتاریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ مجتہد جو توضیح المسائل کو کیوں مشکل کرتا ہے. نہیں، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ کہ وہ حجت کے لحاظ سے بات کرتا ہے، کہ یہ اس کے لیے حجت ہے اس طریقے سے. بس ایک ہے فتویٰ، ایک ہے احتیاط واجب. احتیاط واجب خوب احتیاط واجب مجتہد کہاں پہ لگاتا ہے؟
اچھا چونکہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کے لیے بھی کافی دیر ہو چکی ہے تو کل انشاءاللہ چلے میں اس کو احتیاط واجب کو کل ہمارا جو سنڈے ہے انشاءاللہ کل بھی ہم تھوڑی سی 10-15 منٹ کی فکر رکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آغا سوری ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جو توضیح میں ایسے آتے ہیں کہ عام فقہا یہ کہتے ہیں, زیادہ تر فقہا یہ کہتے ہیں, جیسے مثلاً مستحب غسل کے اس میں آتا ہے, تو یہ کون سی کیٹیگری جائیں گی؟ ہاں یہ انشاءاللہ چلیں ابھی آپ نے سوال کر لیا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں میں. یہ عام طور پر آگے سیسانی جو وہ مستحبات میں, چونکہ ایک مسئلہ بھی آگے آئے گا کہ مستحبات, بلکہ انشاءاللہ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنا سوال اپنا یاد رکھیے گا. جب میں مستحب احتیاط جب مستحبات بالکل آخری میں یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ آگے سیستانی مستحبات کے بارے میں ایک کلی ایک جو نظریہ بیان کرتے ہیں, جب میں وہاں پہ بیان کروں گا تو آپ مجھے یاد دلائے گا. اگر میں وہاں پہ بیان نہ کروں تو آپ مجھے یاد دلائے گا, میں وہاں پہ اس کی انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا. جی ہاں. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.